میں آپ کو ظاہری بات ہے چینج تو بہت ہے, لیکن جو انر سیٹسفیکشن ہے وہ کس حد تک ہے کہ پہلے دیکھیں اتنے ملینز میں فالوورز, پوری دنیا میں گھومنا, بڑی پرسنالٹیز کو ملنا, لیکن وہ اندر کا ایک کھوکھلا پن. اور اب اللہ کے ساتھ ایک رشتہ, اور وہ رشتہ اور اس کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں, کیونکہ ہماری جو آج کی جنریشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اللہ کے ساتھ اتنا رشتہ رکھتے ہوں انٹل کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ یا وہ اللہ کی طرف کوئی اندر سے ٹوٹیں تو اس طرف جائیں. ادروائز تو آپ دیکھیں ہر بندہ دنیا کو لے کے چل رہا ہے, دین کو لے کے نہیں چل رہا. یہ تو میں بتاؤں زنیرہ کہ ایسا حادثہ اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا, وہ دین کی طرف کبھی نہیں آتا, کیونکہ اس وقت اس کو دنیا میں اتنی اٹریکشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں, اتنی اٹریکشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں, اتنی پل ہوتی ہے کہ وہ آ ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اف یو ٹاک اباؤٹ سیٹسفیکشن, میں جب میڈیا میں بھی تھی نا, میں بڑی ٹکا کے نا آرام سے سو جاتی تھی, میں کچھ نہیں سوچتی تھی, میں بڑی آرام سے نا نیند آ جاتی تھی مجھے, اور میں نا بڑی چل کرتی تھی, میں کہتی تھی آئی ایم دا لکیسٹ گرل ان دس ورلڈ. لیکن اب میں شروع میں جب میں نے لوگوں کو, اپنی انکم ختم ہو گئی تھی, آرٹ کی انکم تھی, تو جب میں نے لوگوں کی مدد کرنی شروع کی تو مجھے بڑی بے چینی ہوتی تھی. دیکھو آئی ایم ناٹ اے سینٹ, میں سوچتی تھی یار یہ میں نے 2 لاکھ روپے اس کو دے دیے ہیں, اس سے میرے اتنے کام ہو جاتے, میرا موبائل ٹوٹ گیا, میرا یہ ہو گیا, میری گاڑی کا سروس ہے, بڑا کچھ ہے, میں یہ نہیں کرا سکتی, میں نے تو 2 لاکھ روپے کسی کے علاج میں دے دیے, یہ کسی کی مدد کر دی, اسکولز بنا دیے. تو میں کہتی تھی یار میں کیسے چلاؤں گی, میں نے کیا کیا. دا شیطان اسٹل فالوز می, میں کوئی سینٹ نہیں بنی. تو مجھے بڑی بے چینی ہوتی تھی کہ یار میں نے اپنے پیسے تو لگا دیے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں دیکھ کے بڑے سکون سے سو جاتے ہیں, میں بالکل ایسی نہیں تھی. مجھے بڑا وہ ہوتا تھا, بے چینی ہوتی تھی کہ میں نے غلط تو نہیں کر دیا, میں اپنے پیسے ضائع تو نہیں کر رہی. اور ابھی بھی جب میں رات کو سوتی ہوں تو میں کبھی اٹھ جاؤں نا, تو میں اللہ سے ڈر کے میں کہتی ہوں یا اللہ کوئی ایسی میری بات رہے تو نہیں کہ جس کی میں نے معافی نہ مانگی ہو. تو مجھے بہت بہت ڈر لگتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے, دیکھو زنیرہ سمپل از دیٹ, ہم جتنا مرضی دنیا میں چلے جائیں, ہم جتنے مرضی گھر بنا لیں, جیسے تم کہہ رہی تھی فارم ہاؤس, یو شوڈ وزٹ مائی فارم ہاؤس. اللہ نے مجھے بہت اچھا فارم ہاؤس دیا, اس کو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اس کے لیے, فاؤنڈیشن کے لیے. سبزیاں اگاتی ہوں میں ادھر, خود کھیتی باڑی کر کے نا, غریبوں کی سبزیاں مہنگی ہو گئی ہے, گندم اگاتی ہوں, سبزیاں غریبوں میں بانٹتی ہوں. تو اللہ نے نا میری ہر خواہش پوری کی ہوئی تھی. آئی ہیو اے بیوٹیفل فارم ہاؤس, آئی ہیو بیوٹیفل ہاؤس, الحمد للہ. اللہ نے مجھے سب دیا, لیکن یہ سب کچھ میرا ہے ہی نہیں. جب سکندر اعظم مرا تو اس نے کہا میرے ہاتھ جو ہے نا وہ ایسے باہر رکھنا, کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں نے آدھی دنیا فتح کی, میں خالی ہاتھ سے جا رہا ہوں. جب ایک ریئلائزیشن پیریڈ میں جاتے ہوں نا, تو مجھے بے چینی ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ہیو آئی پاس دا ایگزام گیون ٹو می بائی اللہ, اور میری زندگی میں بالکل سکون نہیں ہوتا. ہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب میں تہجد پڑھتی ہوں, اللہ سے بہت ساری باتیں کر لیتی ہوں, اللہ سے بہت ساری گلے شکوے کرا کے سو جاتی ہوں, اس وقت مجھے بڑی اچھی نیند آتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے بے چین کرتی ہے, جو اب کرتی ہے, کہ میں سارا دن میں نے کسی انسان کا دل تو نہیں دکھایا, کیونکہ میرے پاس نا بعض اوقات یہ جو لوگ ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو نا فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں, تنگ بھی کرتے ہیں. میرے گھر کی بیل بڑم 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 بجائیں گے, حالانکہ میرے 4 یہاں پہ آفیسز میرے وہاں پہ ہیں, وہاں پر جاؤ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے میری گھر کی بیل بجانی ہے اور ان کو بتانا ہے. تو سم ٹائمز بیمار, پچھلے دنوں وائرل تھا, بیمار تھی, تو میں نے نا ایک خاتون کو بڑے سختی سے کہہ دیا, میں کہا اماں انی باری دسیا اتنے چلے جاؤ, میرا کیوں دماغ کھاندے ہو. تو وہ میں نے کہہ تو دیا, مجھے ساری رات نہ مجھے نیند نہ آئے, میں پریشان. صبح میں اٹھی فجر کے وقت, میں نے اپنی مینیجر کو فون کیا, میں نے کہا وہ اماں کو ذرا بلا کر لاؤ, جیسی ہی ہوتی ہے وہ اماں بھی کوئی 7 بجے اٹھنے والی تھی, وہ لے کر آئی نا, میں نے اس سے معافی مانگی, میں نے کہا مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے ایسے باتیں کی. وہ بھی پریشان ہو گئی کہ صبح باجی نے کی, خیر جو اس کی وہ اللہ نے پورا کرایا. لیکن سب سے بڑی بات جو میرے دل میں رہتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں. آپ یہ تو میں نے شروع میں آپ کے اندر یہ شروع سے کوالٹیز دیکھی ہیں, ایون کہ جب آپ اس طرف نہیں بھی آئی تھی, کیونکہ یہ کوالٹیز آپ کے اندر جو ہے نا میرے خیال سے بائی برتھ ہوتی ہیں. اچھا خیر, میرا تو آپ کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, میں آج سے تو نہیں آپ کو جانتی, بہت عرصہ ہو گیا, بٹ میں ابھی آپ نے عامر لیاقت حسین صاحب کی بات کی, میرا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا اور ایک بہت الگ سا تعلق تھا.
जब भी कभी मैं न्यूज़ देती तो सबसे पहले मुझे वो कॉल करते थे, और न्यूज़ भी उनके बारे में होती थी, कभी मना नहीं करते थे कि आपने मेरी न्यूज़ क्यों दी है। मतलब उनका एक बहुत बड़ा दिल था, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे शेड्स थे जो लोगों को नहीं पता। लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, लोग फौरी तौर पे यानी कि या कहेंगे वाइट है या कहेंगे ब्लैक है, बीच में ना ग्रे कहेंगे ना कोई और शेड कहेंगे। और अभी जैसे आमिर लियाकत हुसैन साहब ने तो डिप्रेशन की वजह से उनकी डेथ हुई, बट अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ट्विटर के ऊपर पूरा दिन मैंने देखा 48 घंटे तक जो है हरीम शाह का एक ट्रेंड रहा, और उसमें आप यकीन करें उनके भी कुछ इस तरह के वीडियोस जो हैं वो लीक हुए। लेकिन हरीम शाह की एक बात मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा कि मैं आमिर लियाकत नहीं बनूंगी कि मैं डिप्रेशन लेके मर जाऊं, मैं इसका मुकाबला करूंगी जिन लोगों ने इसको लीक किया है। अब लोग क्या कर रहे थे, दो धड़े बन गए थे। एक वो धड़ा था जो उनको कह रहे थे कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारी सोसाइटी की सोच बदली है, और एक धड़ा वो था जो उन्हीं को लान तान कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था जिसने ये वीडियोस लीक किए थे। तो ऐसे लोगों को जो बीमार ज़हनियत है, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हरीम शाह इफ आई रिमेंबर शी इज़ द कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, और वो खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करके शी इंजॉयज द कंट्रोवर्सी में भी। मुझे वो लोग अपने में लगे हुए हैं, टाइम खत्म है जब तक इसका